ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ محترم سامعین، قرآن و سنت میں جن صفات کو ایک مسلمان کے اپنے اندر پیدا کرنے پر زور دیا گیا ہے ان میں سے بنیادی صفت تقوی بھی ہے۔ تقوی کے دو معنی بیان کیے جاتے ہیں، ایک بچنا، دوسرا ڈرنا۔ یہ بنیادی صفت جس مسلمان کے اندر جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی اس کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہوگا اور قرآن و سنت سے استفادہ کرنا آسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے تقوی کی صفت اپنے اندر پیدا کرنے کے قرآن کریم میں بہت زیادہ فائدے ارشاد فرمائے ہیں۔ چنانچہ سورہ بقرہ کے شروع میں ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ جن کے دل میں اللہ کا ڈر خوف جس درجے کا ہے وہ اتنا ہی اس قرآن کریم سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، اس سے راستہ معلوم کرتے ہیں، قرآن ان کو راستہ دکھاتا ہے۔ پھر علماء کرام نے تقوی کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ تقوی کا معنی بچنا اور ڈرنا۔ ایک قسم تو یہ بیان فرمائی کہ ایک شخص کفر و شرک سے بچ جائے۔ ہر مسلمان کو تقریباً یہ مقام حاصل ہوتا ہے، کفر و شرک سے بچا ہوا ہوتا ہے، اس معنی میں متقی و پرہیزگار ہوتا ہے۔ تقوی کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کبیرہ گناہوں کو چھوڑ دے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اللہ نے اس کا یہ فائدہ بیان فرمایا اگر تم بڑے گناہوں سے پرہیز کرو گے میں تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو انسان کبیرہ گناہوں سے بچے، کبیرہ گناہوں کا علم ہونا چاہیے۔ کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں، قرآن و سنت میں ان کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اور تقوی کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ ایک مسلمان صغیرہ گناہوں سے بچے، چھوٹے گناہ ہیں ان سے بھی انسان بچے۔ چوتھا درجہ یہ ہے تقوی کا کہ جن کاموں کے بارے میں شک پیدا ہو جائے، اور شک بھی علماء کے درمیان پیدا ہو کہ معلوم نہیں کہ یہ کام حلال ہیں یا حرام ہیں، جائز ہیں یا ناجائز ہیں، یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، تو اس سے بھی انسان بچے۔ یہ تقوی کا چوتھا درجہ ہے۔ تو صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے درجات عطا فرمائے تھے۔ جب ایک مسلمان کو تقوی کے یہ درجات حاصل ہو جاتے ہیں، وہ اتنا ڈرتا اور بچتا ہے تو اس کے پھر اس کو بڑے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ معزز اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، گناہوں سے بچتا ہے، دل میں خوف خدا اس کے ہے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، کہ جو شخص تقوی اختیار کرے گا یعنی گناہوں سے بچے گا، اپنے دل میں اللہ کا ڈر خوف پیدا کرے گا، یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کے راستے پیدا فرما دیں گے، بے شمار راستے پیدا فرما دیں گے۔ مالی مشکلات ہوں، گھریلو مسائل ہوں، معاشرتی مسائل ہوں، خاندانی مسائل ہوں، صحت کے مسائل ہوں، تمام مشکلات سے نکلنے کے اللہ راستے پیدا فرما دیں گے۔ دوسرا انعام یہ بیان فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو رزق ایسی جگہ سے عطا فرمائیں گے جہاں اس کو خیال اور گمان بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اس کو بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ ایک اور آیت میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر معاملے میں آسانی پیدا فرما دیتے ہیں۔ ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو گے یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہیں ایسی صلاحیت عطا فرمائیں گے، ایسا نور عطا فرمائیں گے کہ تم فرق کر سکو گے کہ جو کام میں کرنا چاہتا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا۔ تقوی کی ایک برکت یہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو میرے اولیاء یعنی دوست ہوتے ہیں ان پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا۔ اور وہ کون ہیں؟ اللہ کے اولیاء الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ان کے دل میں اللہ کا ڈر خوف ہے اور وہ گناہوں سے بچتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی کا لباس سب سے بہتر لباس ہے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ،
دنیا اور آخرت کا جو بہترین سامان سفر ہے وہ تقوی ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ متقی لوگوں سے محبت فرماتے ہیں۔ واللہ یحب المتقین ولی المتقین، اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے دوست ہیں۔ تقوی کے بارے میں اتنی آیات ہیں اور اتنی احادیث ہیں کہ انسان پڑھے تو حیران رہ جاتا ہے۔ حقیقت بھی یہ ہے کہ جس مسلمان کے دل میں اللہ کا ڈر خوف ہوگا، تقوی ہوگا، گناہوں سے بچے گا، تو وہی دین سے استفادہ کر سکتا ہے اور دین پر عمل کر سکتا ہے، گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ جس کے دل میں خوف خدا نہیں ہے، فکر آخرت نہیں ہے، نہ وہ گناہوں سے بچے گا اور نہ ہی وہ جرائم سے بچے گا، نہ وہ نیک کام کرے گا۔ یہ تقوی حاصل کیسے ہوگا؟ تقوی حاصل کرنے کے 2-3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان متقی لوگوں کی صحبت اختیار کرے، جو علماء باعمل ہیں ان کی صحبت اختیار کریں اور ان کے پاس بیٹھیں، تو انشاءاللہ اس سے بھی دل میں تقوی اور خوف خدا پیدا ہوگا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان دینی کتابوں کا مطالعہ کرے، قرآن کریم کا، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرے، ان کو پڑھے، خاص طور پر جو قبر کے، قیامت کے دن کے، مرنے کے بعد کے حالات و واقعات ہیں، جہنم کے حالات و واقعات ہیں، ان کو پڑھے۔ اس طرح جو نافرمان قومیں گزری ہیں جن پہ اللہ کا عذاب آیا ہے، تو ان قوموں کے حالات و واقعات پڑھے کہ انہوں نے گناہ کیے تو ان کا انجام کیا ہوا، اللہ کی سخت سزائیں دی ہیں۔ اکثر ایک مسلمان گناہ اس لیے بھی کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ بڑے غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ نے تو کتے کو پانی پلانے والے مرد کو معاف کر دیا تھا، فلاں کو معاف کر دیا تھا۔ یہ باتیں انسان سوچتا رہتا ہے اور گناہوں میں مبتلا رہتا ہے۔ اللہ غفور رحیم بھی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان سے بدبختی سے، غفلت سستی کی وجہ سے گناہ ہو جائے تو انسان توبہ کر لے، اللہ معاف کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اللہ کے احکامات کو، اپنے نبی کی تعلیمات کو سراسر رونتا ہوا چلا جائے، خلاف ورزی کر چلا جائے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، تو بڑا غلط طریقہ ہے۔ تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان آخرت کے حالات و واقعات کو پڑھے، جنت کے، جہنم کے، قبر کے، میدان محشر کے، نافرمان قوموں کے عذاب کے، اس دل میں تقوی خوف خدا پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان اپنی زندگی کا فانی ہونا سوچے، بوڑھے لوگوں کو سوچے، انہوں نے اپنی زندگی میں کتنے گناہ کیے، نافرمانیاں کی، بالآخر وہ ڈاؤن ہو گئے، اب قبر قریب ہیں۔ اب بتائیں انہیں اپنے گزشتہ گناہوں پر خوشی ہے یا ندامت ہے؟ یقیناً ندامت ہوگی۔ یہ تقوی حاصل کرنے کے طریقے ہیں، ان سے تقوی انسان دل میں پیدا ہوتا ہے۔ انسان خود بھی کوشش کرے میرے دل میں تقوی پیدا ہو، خوف خدا پیدا ہو، اور اسی طرح اپنے جو گھر والے ہیں، متعلقین ہیں، یہ انسان کسی جگہ ذمہ دار ہو، اس کے ماتحت لوگ ہوں، کسی ادارے میں ہے، اس کا کوئی ادارہ ہے، تجارتی ادارہ ہے، تعلیمی ادارہ ہے، تو وہاں بھی قرآن کریم کی اور آیات اور احادیث میں تقوی کا ذکر ہے، بار بار سنائی جائیں، پڑھائی جائیں، تاکہ دل میں خوف خدا پیدا ہو، جرائم کی شرح کم ہو۔ آخر میں ایک بڑا فائدہ بھی میں عرض کرتا ہوں تقوی کا اور خوف خدا کا، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد میں اما من خاف مقام ربی ونہی النفس عن الہوی فإن الجنۃ ہی المأوی، بے شک جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے گا اور اپنے نفس کو غلط خواہشات سے روکے گا، فإن الجنۃ ہی المأوی، جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ جس آدمی کے دل میں دنیا میں یہ خیال آتا ہے کہ میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا، اور میرے اندر تو ہمت نہیں ہوگی، مجھے ڈر لگے گا، مجھے خوف آئے گا، جس کے دل میں دنیا میں یہ خیال پیدا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے فرمایا کہ فإن الجنۃ ہی المأوی، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ اس لیے یہی بہت بڑا انعام ہے متقی لوگوں کے لیے۔ اللہ زندگی میں آسانیاں پیدا فرماتے ہیں، مشکلات کو آسان فرماتے ہیں، ان کی حاجتیں پوری فرماتے ہیں، ان کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ یہ سارے تقوی خوف خدا کے فضائل ہیں اور فوائد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو تقوی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.